14 اگست قریب ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہمیں یہ عظیم الشان ملک عطا فرمایا تھا۔ آپ اگر تاریخ سے محبت کریں تو آپ یہ پڑھیں گے کہ دنیا حیران تھی، اور بڑے بڑے مبصرین یہ پیش گوئیاں کر رہے تھے کہ جو تحریک چل رہی ہے پاکستان بنانے کی، یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے ایسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ممکن کر دیا۔ علماء اہل سنت شانہ بشانہ چلے، اولیاء کاملین، ہماری بڑی بڑی خانقاہیں، ہمارے علماء ربانیین قائد اعظم محمد علی جناح کے پشت پر تھے اور کہا تھا آپ پیچھے نہیں ہٹیے گا، یاد رکھیے آپ پیچھے ہٹے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو۔ دو قومی نظریہ کو پڑھیں نا، کبھی یاد تو کریں دو قومی نظریہ تھا کیا۔ دیکھیں، ایک جغرافیائی سرحد ہوتی ہے اور ایک نظریاتی سرحد ہوتی ہے۔ جغرافیائی سرحد آپ کی زمین یہاں تک کیا، یہ باؤنڈری ہے، یہاں پر آپ کا بارڈر آ گیا، یہ جغرافیائی سرحد ہے۔ نظریاتی سرحد بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ایک نظریاتی سرحد تھی جس نے ہمیں اور انہیں الگ کیا۔ وہ کیا تھی؟ ہم مسلمان ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، قائد اعظم ممبئی میں ایک جگہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک ہندو نے کہا جناب ہم ہزاروں سال سے اکٹھے ہی تو رہ رہے ہیں، ہماری زبان ایک ہے، ہمارے رہن سہن ایک جیسا ہے، مٹی ایک ہے، پیدا جہاں ہوئے وہ جگہ ایک ہے، یہ سب کچھ ہے، تو یہ دو قومی نظریہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ سب کچھ تو ہمارا ہے، ہماری کتنی ریزمبلنس ہے، لباس، رنگ، زبان، کھانا پینا، سارا کچھ ہمارا ایک جیسا ہی ہے، کوئی چند چیزوں کا فرق ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہم ایک قوم ہیں، ہمارا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے، ہندوستان کے ساتھ ہے، سب کا، چاہے ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں۔ تو قائد اعظم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پانی مانگا تو پانی آپ کو پیش کیا، آدھا گلاس پی کر اس ہندو صحافی کو کہا یہ پانی تو پی لیں۔ وہ کہنے لگے میں نہیں پیوں گا، مسلح کا جھوٹا میں نہیں پیوں گا۔ اس نے نہیں پیا۔ اتفاق سے اسی پریس کانفرنس میں ایک ترکی نسل شخص بیٹھا ہوا تھا، ترکی لباس، یہاں ٹوپی پہنی تھی، کوئی وجہ تھی اس کی۔ آپ نے اس کو کہا پانی پیو گے؟ اس نے کہا جی دے دیں۔ اس نے پیا، گٹاگٹ ختم کر دیا۔ اب یہ ہوتا ہے قائدانہ صلاحیتیں اس کو کہتے ہیں۔ قائد نے کہا دیکھو تمہاری میری زبان ایک ہے، زمین ایک ہے، لباس ایک ہے، نہ اس کے ساتھ میری زبان ملتی ہے، نہ ہماری زمین ایک ہے، نہ لباس ایک ہے، اس کا لباس بھی مختلف، اس کی زمین بھی مختلف، اور اس کا لب و لہجہ سب کچھ مجھ سے مختلف، لیکن میرا پانی تو نہیں پی رہا، اس نے پیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آقا کا یہ غلام ہے میں بھی اسی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ ایسے ہی نہیں ہے پاکستان حاصل ہوا، ذرا پوچھیں تو صحیح ان لوگوں سے جو وہاں سے چلے تھے تو سب ساتھ تھے، یہاں پہنچتے پہنچتے اکیلے رہ گئے، بچے بھی قتل ہو گئے، بیٹیاں بھی قتل ہو گئیں، اکیلے کتنے لوگ تھے، بڑا خاندان چلا تھا، یہاں کسی کا ایک فرد پہنچا ہے، کسی کے دو فرد پہنچے، کتنی بڑی زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، کیا کچھ بیچ کر اپنا سامان سرمایہ لے کر وہاں سے چلے تھے، گھر پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ ذرا ان کی دکھ کی، درد کی داستانیں پڑھیں تو صحیح۔ وہاں سے لے کر یہاں تک راستے میں جتنے کنویں تھے لاشوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ ستلج سرخ کیوں ہوا تھا؟ لاشیں کیوں تیر رہی تھیں؟ آپ نے وہ سوشل میڈیا پر وہ تصاویر تو دیکھی ہوں گی لاہور اسٹیشن کی، یا لاہور سے آگے جو اسٹیشن ہے وہاں کی، جو ہندوستان سے آتے ہیں، اسٹیشن کے پلیٹ فارم کی سائڈوں پر لاشیں پڑی تھیں اور ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دفنانے والا نہیں تھا۔ اتنے لوگ قربان ہو گئے اور ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں لگی پاکستان کیوں بنا تھا۔ آج ہمیں لبرلز اور سیکولرز بیٹھ کر یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تو نہیں تھا، یہ تھا۔ بھئی جو تم مقصد بنا رہے ہو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے اور اس کی ترقی اور کامیابی اسلام میں ہے۔ جب تک ہم اس کا عملی نفاذ جو ہے اس کو تاخیر دیتے رہیں گے ہماری مشکلات بڑھتی رہیں گی، اور جب اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا، انشاءاللہ یہ ملک حقیقی معنوں میں قیادت کرے گا۔ اللہ ہمیں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی توفیق نصیب فرمائے۔